السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ سناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کی۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اس کو گرانے کی ماضی میں کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ ہمیشہ دکھایا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کر رہی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے۔ انہوں نے خدا کے حکم سے مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ عرب کے لوگ ہر سال حج کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے اور یہاں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ خانہ کعبہ کا انتظام عرب کے قبیلے قریش کے ہاتھ میں تھا، اس لیے تمام قبیلے قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس قبیلے کا سردار مکے کا حاکم بھی تھا۔ عرب کے جنوب میں ایک ملک یمن ہے۔ پرانے زمانے میں یمن پر ایک عیسائی بادشاہ کی ابرہہ کی حکومت ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ملک میں خانہ کعبہ کے مقابلے پر ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنایا۔ اس کی تعمیر اور سجاوٹ پر بہت زیادہ پیسہ لگایا اور اس کا خیال تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کی بنائے ہوئے عبادت خانے میں عبادت کے لیے آئیں، لیکن لوگوں نے اس کی نہ مانی اور لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ جاتے رہے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ اس دنیا پر موجود ہے، اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں کبھی کوئی عبادت کے لیے نہیں آئے گا، لہٰذا ایسا میں کرتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دیتا ہوں۔ وہ اس ارادے سے مکہ آیا اور اس نے مکہ میں جو حج کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے اونٹ اور گھوڑے اس کے سپاہی چرا کر لے گئے۔ جب وہ ان اونٹوں اور گھوڑوں میں حضرت عبدالمطلب جو کہ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ ان کے اونٹ بھی یہ چرا کر لے گئے۔ اس وقت وہ مکے کے حاکم تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب وہ سپاہی ابرہہ کے سپاہی حضرت عبدالمطلب کے اونٹ چرا کر لے گئے تو وہ اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے اس کے خیمے میں گئے۔ ابرہہ اس سے ملے اور پوچھا کہ کیوں آئے ہو عبدالمطلب؟ آپ نے بتایا کہ تمہارے سپاہی میرے اونٹ چرا کر لے آئے ہیں، وہ مجھے واپس کرو۔ تو وہ بہت شیطانی ہنسی ہنسا اونچا اونچا اور بہت تکبر سے بولا کہ تمہیں پتہ ہے میں یہاں پر کیوں آیا ہوں؟ میں تو خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہو، تم کیسے حاکم ہو؟ تم خانہ کعبہ کی بجائے تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا، مجھے اس کی فکر اس لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ عبدالمطلب کے اونٹ جو ہے وہ ان کو واپس کر دیے جائیں، لہٰذا آپ اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے، کیونکہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آ رہا تھا۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کرتا ہے، کیا معجزہ ہوتا ہے، لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ چھپ کر دیکھتے رہے کہ ابرہہ کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ابرہہ کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے، وہ خود ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا۔ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا تو عبدالمطلب اور اس کے لوگ پہاڑی کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ غیب سے کیا ظاہر ہونے والا ہے، لہٰذا ابرہہ نے اپنے بھاری بھرکم ہاتھی پر سوار ہو کر آگے بڑھا اور پیچھے اس کی فوج تھی۔ جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ اس نے ابرہہ کی ہزار کوشش کے باوجود بھی اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ اسی وقت آسمان پر ابابیلوں کو ایک جھنڈ دکھائی دیے۔ ہر ابابیل کے تین کنکریاں اٹھائی ہوئی تھیں، ایک کنکری اس کی چونچ میں اور دو کنکریاں ان کے پنجے میں تھیں۔ ابابیلوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر کے اوپر پھینکی اور تمام فوج ہلاک ہو گئی۔ اس طرح عبدالمطلب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہی عبدالمطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو تھے، اور اسی سال جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔